الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ایک اہم ترین مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر یا جو گھرانے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والد کی زندگی کے اندر ہی اپنے والد سے وراثت لے لیں اور پھر وراثت کے مطالبات بھی اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں کہ بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں گزارشات کرنی ہے کہ باپ سے ان کی زندگی کے اندر وراثت کا سوال کرنا یا وراثت کو مانگنا یا وراثت کے حصوں کو تقسیم کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یعنی نمبر ایک آیا یہ کہ باپ ابھی زندہ ہے تو اولاد اپنے والد کے سامنے جا کر اپنی وراثت کے بارے میں بات کر سکتی ہے، اپنے وراثت کے حصوں کی تقسیم کے بارے میں بات کر سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس میں اچھی طرح بات سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی پیچیدہ اور بڑھتا ہوا مسئلہ درپیش آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے دیکھا کہ والدین سے بچے آ کر وراثت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی میرا حصہ دیں، بیٹیاں ابا جی میرا حصہ دے دیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ جب تک باپ زندہ ہے، جب تک باپ زندہ ہے، جب تک باپ زندہ ہے، اس وقت تک کسی بیٹے کا، کسی بیٹی کا، کسی بیوی کا، باپ کا، چاچے تائوں ماموں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ جب تک باپ زندہ ہے ایک ذرے برابر کا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا وراثت کے اندر، یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ وراثت کا تعلق ہوتا ہے کہ وراثت کا تعلق کب ہوتا ہے کہ جب باپ دنیا سے چلا جائے گا، تو دنیا سے چلے جانے کے بعد جو مال چھوڑ کے جائے گا نا باپ، تو اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد، والد کے ذمے جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کے بعد، اگر والد نے، باپ نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے نا، اسے ورثہ کہا جاتا ہے، وہ ہے وراثت کا مال۔ اس کے اندر پھر بیٹے بیٹیاں جو ہے نا وہ حصے کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیے گا، اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ جب تک باپ زندہ ہے اس وقت تک باپ کی جو ملکیت ہے، باپ کے پاس جو جائیداد ہے اس کا صرف باپ ہی مالک ہے، کوئی بیٹا کوئی بیٹی ملکیت میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ کتنا دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹوں کو دیکھا گیا کئی دفعہ وہ اپنے باپ سے جائیدادیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دے میری جائیداد، دو میرا حصہ، دے میرا حصہ۔ یعنی اولاد اپنے باپ سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، اور نادانی یہ ہوتی ہے کہ والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کا حصہ بنتا ہے، تو والدین کے پاس بھی چونکہ علم نہیں ہوتا تو وہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور بیٹے اس طریقے سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں باپ سے ان کی زندگی کے اندر کہ بھئی دو ہمارا حصہ۔ تو اچھی طرح سے بات سمجھ لیجئے کہ جب تک باپ زندہ ہے کسی بیٹے کا، کسی بیٹی کا، بیوی کا کوئی ذرہ برابر بھی اس کے مال کے اندر حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے مال کو وراثت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو اچھی طرح ذہن میں چیز آ گئی ہے۔ اب مسئلہ دوسرا سمجھیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے اندر حصہ دینا چاہتا ہے تو یاد رکھیے گا اس میں پھر چند ایک صورتیں ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کر دی کہ اب یہ جو باپ اپنے بیٹوں کو جو حصہ دے رہا ہے اپنی زندگی کے اندر، اسے وراثت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وراثت کے اندر تو بالکل ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں آپ کر سکتے۔ لیکن باپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو اگر کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے، کوئی وراثت کوئی اپنا مال دینا چاہتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر پھر دو تین صورتیں ہوں گی۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو باپ اپنی زندگی میں مال دے رہا ہے نا اپنے بچوں کو تقسیم کر کے، یہ وراثت کا مال نہیں ہوگا، اس کو گفٹ کا نام دیا جائے گا کہ اپنے بچوں کو گفٹ دینا چاہتا ہے باپ، عطیہ دینا چاہتا ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہے، تو اس کو ہدیے کا نام دیا جائے گا، اس کو گفٹ کا نام دیا جائے گا، اس کو عطیے کا نام دیا جائے گا۔ تو لہٰذا جب یہ گفٹ ہے، ہدیہ اور عطیہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے اولاد اپنے باپ سے زبردستی نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب رہی صورت یہ کہ باپ اگر دینا ہی چاہتا ہے اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد میں سے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ گفٹ کے درجے میں ہوگا، ہدیے اور عطیے کے درجے میں ہوگا۔ تو اب اس کی صورت کیا ہے؟ تو اب یاد رکھیے گا پہلی صورت تو یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے
کہ باپ اپنے تمام بچوں کو اور بچیوں کو، چاہے اس کے بیٹے ہیں اور چاہے اس کی بیٹیاں ہیں، ان کو برابر سرابر کا حصہ دے۔ پہلا مزاج شریعت تو یہ ہے کہ اگر باپ سے زندگی کے اندر کوئی چیز لی جا رہی ہے تو باپ کو پھر چاہیے کہ وہ جتنا بیٹوں کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹیوں کو بھی دے گا، یعنی ذرہ برابر فرق نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ عطیہ اور گفٹ ہے، اور گفٹ دینے کے اعتبار سے تمام کے تمام اولاد برابر ہے۔ تو لہٰذا اگر بیٹوں کو لاکھ لاکھ ملے گا تو بیٹیوں کو بھی پھر لاکھ لاکھ دیں۔ یہ باپ کے لیے پہلا تو مزاج شریعت یہ ہے کہ باپ اس طریقے سے کرے، یہ بھی جائز ہے باپ کے لیے۔ اور میں نے کہا کہ کوئی یہ گفٹ اور عطیہ اور ہدیہ ہے تو باپ اگر چاہے تو سب کو برابر دے دے، یعنی بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو برابر سرابر مال دے دے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ باپ چونکہ اپنے مال کے اندر تصرف کر رہا ہے، تو جب باپ اپنے مال کے اندر تصرف کر رہا ہے نا تو پھر بیٹوں کو زائد دے دے، بیٹیوں کو کم دے دے۔ یعنی جیسے وفات کے بعد وراثت ہوتی ہے، جیسے اگر بیٹے کو 1,00,000 مل رہا ہے تو بیٹی کو ظاہری بات ہے کہ 50,000 ملے گا۔ تو اگر باپ یہ کرنا چاہتا ہے دوسری والی صورت کے بیٹوں کو زائد دے دے اور بیٹیوں کو کم دے دے تو یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے ان کو، وہ کر سکتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ کیا ہے کہ باپ کیا کرتا ہے کہ بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو زائد دیتا ہے اور کسی بیٹے کو کم دیتا ہے۔ تو اب یہ کسی بیٹے کو زائد دینا اور کسی بیٹے کو کم دینا، اس کی وجہ پوچھی جا سکتی ہے والد صاحب سے کہ ابا جی آپ کسی بیٹے کو کم دے رہے ہیں اور کسی بیٹے کو زیادہ دے رہے ہیں۔ اب یہ سوال شریعت نے کہا کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پوچھنے کے بعد اگر تو والد کا جواب ایسا ہے کہ جو واقعتاً سمجھ آنے والا ہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر باپ اپنے ایک بیٹے کو کچھ زائد دے دیتا ہے اور ایک بیٹے کو کچھ کم دیتا ہے، یا دو بیٹوں کو کم دیتا ہے ایک بیٹے کو زائد دے دیتا ہے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ زائد دینے کی وجہ پوچھی جائے گی، کیا وجہ ہے۔ تو اگر تو وہ باپ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ایک بیٹے کو زائد اس لیے دیا ہے کہ وہ بیٹا میرا چھوٹا بیٹا ہے اور میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، تو میرے کھانے پینے کا، دوا دارو کا، آنے جانے کی کافی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، تو لہذا چونکہ میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں تو اس اعتبار سے بھی میں نے اس کو کچھ زائد دے دیا ہے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، تو بالکل جائزہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا باپ جو ہے وہ اپنے مال کا اختیار رکھتا ہے اور اس کے پاس وجہ بھی ہے، ریزن بھی بڑی بہترین ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کے پاس رہ رہا ہوں، لہٰذا جب وہ میرے اخراجات برداشت کر رہا ہے، میرے لیے دوا دارو کا انتظام کرتا ہے، میرے آنے جانے کا خیال رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ باپ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے اس بچے کو باقی بچوں سے، باقی بیٹوں سے زائد دیا ہے، تو یہ ان کا ریزن بالکل ٹھیک ہے اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر کوئی 5-4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک اگر بیٹا زیادہ غریب تھا تو باپ نے بطور شفقت کے کہ یار یہ میرا بیٹا زیادہ غریب ہے تو میں اس کو باقی بیٹوں سے زیادہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، تو یہ بات بھی سمجھ آنے والی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، باپ اپنے غریب بیٹے کو باقی بیٹوں سے زیادہ دے سکتا ہے، جو زیادہ صاحب حیثیت ہے، جو کچھ ظاہری اسباب سے ٹھیک درجے میں رہتے ہیں، تو ایک بیٹا اگر غریب ہے تو اس کو بھی باپ کچھ زائد دے سکتا ہے۔ یہ دوسری صورت بھی بالکل جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیٹوں میں سے کوئی بیٹا عالم دین ہے، تو وہ عالم دین ہونے کی وجہ سے تاکہ دینی معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھتا رہے اور دین کی خدمت کرتا رہے، اس اعتبار سے باپ کہتا ہے کہ ایک عالم ہونے کے اعتبار سے میں اپنے اس بیٹے کو باقی بیٹوں سے زائد کچھ دیتا ہوں، تو یہ کچھ نہ کچھ زائد دینا باقی بیٹوں سے، یہ اگر 2-3 صورتیں ایسی ہیں تو شریعت نے بالکل اجازت دی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے پوچھے جی آپ نے مجھے 10 لاکھ دیا ہے اس کو آپ نے 12 لاکھ کیوں دے دیا ہے، ایسا نہیں سوال کر سکتا، وہ باپ ہے، باپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، اتنی عظمت اور اہمیت دی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں ان چیزوں کا خیال رکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کی کوئی صورت ہے کہ جو سمجھ آنے والی ہے تو شریعت نے باپ کو اجازت دی ہے، تو یہ 3 صورتیں تو بہرحال بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں ان میں 1-2 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ باپ اس طریقے سے
یعنی کہ مثال کے طور پر 3 بیٹوں کو تو اس نے اپنا حصہ یعنی گفٹ وغیرہ عطیہ وغیرہ ہدیہ دیا لاکھوں کے اعتبار سے، اور ایک بیٹے کو بالکل ہی محروم کر دیا، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتا کہ باقی بیٹوں کو دے دیا حصہ یا گفٹ اور عطیہ جو بھی کہا جائے اس کو، لیکن ایک بیٹے کو کلیہ تن محروم کر دیا ہے، تو یہ کلیہ تن محروم کرنا، اس کو بالکل نہ دینا، یہ شریعت کہتی ہے کہ یہ نہیں کرے گا، باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی نقصان دینے کی وجہ سے، یعنی 4-5 بیٹے ہیں اور باپ اس طریقے سے بات کر رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے کہ ایک بیٹے کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا کر رہا ہے، کم دے رہا ہے، تو نقصان پہنچانے کی نیت سے کم دے رہا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ 2 صورتیں نہیں ہیں، یعنی باپ کا نقصان پہنچانے کا بھی مقصد نہیں ہے اور باپ اپنے کسی بیٹے کو کلیہ تن محروم کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، ہاں اللہ یہ کہ 3-4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو کچھ زائد دے دیا ہے، تو جو شریعت نے ان کو اجازت دی ہے وہ ایسا کر سکتا ہے اگر ان کے پاس رزق بھی ہے۔ تو لہٰذا میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ باپ کے اوپر اعتراض تب تم کر سکتے ہو، اولاد سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب باپ وراثت کی تقسیم کر رہا ہو، اور جب تک باپ زندہ ہوتا ہے تب تک وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، باپ جو کچھ اپنے بچوں کو دے گا وہ ہدیے کا کہلائے گا، وہ عطیہ کہلائے گا، وہ گفٹ کہلائے گا۔ تو خدارا گزارش ہے ان بچوں اور بچیوں سے کہ جو اپنے والدین سے بڑے دھڑلے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، دے میرا حصہ، شریعت نے جو رکھا ہے، دے میرا حصہ، قرآن میں آیا ہے، بھائی جب تک باپ زندہ ہے 1 روپیہ کسی کا حصہ نہیں ہے باپ کی ملکیت کے اندر، اللہ یہ کہ جب وفات پا جائے گا باپ، تو وفات پانے کے بعد بھی سب سے پہلے اس میت کی، اس باپ کی تجہیز و تکفین کی جائے گی ان کے مال میں سے، اس کے بعد پھر باپ کے اوپر جتنا قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضے کے بعد اگر باپ نے کسی کے لیے وصیت کی ہے، اور وصیت میں بھی یاد رکھیے گا کہ وصیت رشتے ورثاء کے لیے نہیں ہوگی، یعنی جن کو میت کی وراثت ملنی ہے ان کے لیے وصیت نہیں، وصیت کسی اور آدمی کے لیے ہوگی، اور مال کے تیسرے حصے تک جو ہے وہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ترکہ بچے گا، جو مال بچے گا، وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس کی تقسیم جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہاں میت کے بعد اب جو وراثت ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی کوئی نہیں کر سکتا جی۔ امید ہے کہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔